السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت خیریت سے؟ بس الحمدللہ، دعائیں طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا فضل اس کا احسان ہے۔ جی جی حضرت، دو مسئلے پوچھنے تھے حضرت۔ فرمائیے۔ جی، اس میں پہلا تو سوال یہ تھا کہ جیسے ابھی حال لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا ہے اور ہر جگہ سب سرکار کی طرف سے سب لاک ڈاؤن ہے، تو ابھی عید کا بھی وقت قریب ہے، انشاءاللہ 2-4 دن میں عید آ رہی ہے، تو لاک ڈاؤن میں حضرت مسلمان حضرات نماز عید کس طرح ادا کریں گے؟ اس پر اگر کچھ وضاحت ہو جائے تو کرم نوازی ہوگی۔ تو سمجھیے کہ یہ اب تو حکومت کی طرف سے جتنے افراد کو مساجد میں نماز عید پڑھنے کی اجازت ملے، جی اتنے افراد مساجد میں نماز عید ادا کرے، جی اور باقی حضرات جو دفعہ 144 کی وجہ سے مساجد میں نماز عید ادا نہیں کر سکتے، وہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ وہ نماز عید کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جی مساجد میں نماز عید ہو جانے کے بعد جی شکرانے کی 4 رکعت نماز نفل پڑھے، جی ہے نا؟ اور یہ در حقیقت چاشت کی نماز ہوگی، جو اگرچہ نماز عید کا بدل تو نہیں بن سکتی، مگر احادیث کریمہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جی اور دوسری بات یہ کہ نماز عید میں جو 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہو، جی تو یہ تکبیریں، تو یہ 4 رکعت جو شکرانے کی نفل پڑھیں گے تو اس میں تو یہ کہیں نہیں جا سکتی ہے، جی اس لیے 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 34 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھے، اور اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طریقے سے بڑائی کا اظہار کرے۔ اور احادیث کریمہ میں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ اچھا، اب جو حضرات نماز عید نہیں پڑھ سکے ہیں تو یہ تصور نہ کرے کہ ہم نماز عید کے ثواب سے محروم ہو گئے، بلکہ ان کے اطمینان قلب کے لیے ایک اچھی بات سن لیجئے کہ جو حضرات بوجہ مجبوری مساجد میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں، نماز عید نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو بھی نماز عید کے ثواب سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو مسلمان کسی عبادت کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ کسی عذر کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا ہے تو بھی اس کو اس عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا جو حضرات دفعہ 144 کی وجہ سے اور حکومت کے عملہ کی وجہ سے نماز عید ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کی سچی پکی نیت یہ ہے کہ موقع ملے تو ہم بھی نماز عید مساجد میں ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی نیت خیر کی وجہ سے نماز عید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرات گھر کے اندر شکرانے کی جو 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا یہ ورد کریں گے، یہ تو ثواب بالائے ثواب ہو جائے گا۔ ان کی نیت کا جو ثواب ہے کہ بھئی ہم موقع ملتا تو ہم بھی کیا ہے مساجد میں جا کر ادا کرتے، تو وہ تو ثواب ملے گا، لیکن یہ جو 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اس کا بھی ان کو کیا ہے ثواب ملے گا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرنے کا بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی حضرت، ماشاء اللہ۔ اور دوسرا حضرت سوال یہ تھا کہ اب یہ جو لاک ڈاؤن کی حالت کے اندر کیا لوگ اپنے گھروں کے اندر یا کسی بلڈنگ کے اندر نماز عید ہے یا نماز جمعہ ادا کر سکتے؟ اس کے تعلق سے حضرت اگر کچھ وضاحت ہو جائے تو بڑی کرم۔ دیکھیے بھائی، یہ جو ہے نا نماز عید اور نماز جمعہ کے لیے کچھ شرائط ہے، جی، تو وہ شرائط جو ہے ایک لاک ڈاؤن کے اندر ابھی یہ گھروں کے اندر پڑھ لیتے ہیں، بلڈنگ میں ہے، جی جو پوری شرائط وہ پائی نہیں جاتی ہے۔ جی جی اس میں آپ ذرا غور کیجئے، پہلی شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کون قائم کرے، تو اس کے اندر
فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ 5 طرح کے لوگ نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں. جی اس کے اندر بیان کیا ہے سلطان اسلام یعنی بادشاہ اسلام جی یا اس کا نائب قائم کر سکتا ہے، جی جی یا بادشاہ اسلام نے جس کو اجازت دی ہے وہ نماز جمعہ قائم کرے، جی یا یہ نہ ہو تو اس علاقے کے سب سے بڑے عالم ہیں وہ نماز جمعہ قائم کرے، جی جی یا اس علاقے کے جو سب سے بڑے عالم ہیں وہ کسی کو نماز جمعہ قائم کرنے کی اجازت دے تو وہ قائم کر سکتے ہیں. جی اور یہ بھی نہیں ہے تو پھر بوجہ مجبوری اس علاقے کے عام مسلمان لوگ جس کو نماز عید یا نماز جمعہ کے لیے امام منتخب کرے وہ نماز جمعہ قائم کر سکتا ہے. جی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی مزید اس پر فرمایا ہے، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے جی جی کہ ہر شخص کو اختیار نہیں ہوتا ہے کہ بطور خود 1 2 یا 10 20 یا 150 کے کہنے سے امام جمعہ یا امام عیدین بن جائے، یعنی جمعہ کا امام بن جائے یا عید کا امام بن جائے، اگرچہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور عمل میں فسق و فجور بھی نہیں ہے، جی پھر بھی وہ 1 2 10 20 150 کے کہنے سے وہ امام جمعہ نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے نماز باطل ہوگی. لہذا اب یہ کیا ہے کہ بلڈنگ میں کسی ہال کے اندر 5 6 انسان مل کر کے کیا ہے 10 15 انسان مل کر کے قائم کر لیتے ہیں. جی جی اب کیا ہے کہ یہ علاقے کے اکثر مسلمان کی طرف سے تو وہ امام جمعہ نہیں ہوتا ہے. جی بالکل. یہ شرط کیا ہے نہیں پائی جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ اذن عام ہونا ہے، یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے. جی جی اس کی وجہ سے کیا ہے یہ نماز عید اگر گھروں میں اس طرح یا کسی بلڈنگ میں ادا کریں گے تو پھر وہ نماز عید نہیں ہوگی. یا اس طریقے سے نماز جمعہ اگر کسی گھر میں یا کسی بلڈنگ میں 10 15 انسان مل کر کے یا 20 50 انسان مل کر کے اس طریقے سے ہے نا مسلمان کے اکثر اس علاقے کے اکثر مسلمانوں نے اس کو امام نہیں بنایا ہے. جی جی جو آخری جو ہے مطلب کہ بھائی بوجہ مجبوری اگر کوئی عالم دین نے بھی کوئی ہے نہیں بڑی اس علاقے میں بڑا عالم دین جی یا مطلب ایسا عالم دین نہیں کہ اس کی اجازت بھی ہم لے، جی تو یہ جو 5واں جو بیان کیا ہے 5ویں شک کہ جی اس علاقے کے اکثر مسلمان ہے نا امام کا انتخاب کرے اور وہ پڑھاوے، جی تو ایسا ہوتا نہیں ہے. کچھ لوگ مل کر کے کیا ہے پڑھا لیتے ہیں. جی جی تو یہ شرط نہیں پائی جاتی. پھر نماز جو پھر اذن عام کا بھی معاملہ رہتا ہے. تو یہ دفعہ 144 کی وجہ سے کیا ہے کہ ہر کسی کو آنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے، وہ بھی پریشانی ہے. جی جی تو ان وجوہات کی بنا پر بہتر وہی ہے کہ حکومت کی عملہ کی طرف سے جی جتنے لوگوں کو مساجد میں جی نماز جمعہ اور نماز عید کی اجازت ملتی ہے جی وہ اس کے اندر ادا کرے، اسی میں ہماری بھلائی ہے.